لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آج ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی چند جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. آپ کی سیرت کے جس پہلو پر بھی نگاہ کی جائے وہ اپنی دلکشی اور رعنائی میں یکتا اور بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ گواہی دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم الاخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق فاضلہ کا ایسا حسین نمونہ دنیا کے آگے پیش کیا جسے قرآن کریم نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. حضرات، مجھے آج جس موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بحیثیت سالار اعظم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک توحید کا علم بردار عرب کی جہالت اور تاریکی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے نور کے مینار کھڑے کر دیتا ہے. یہ آپ کے اخلاق فاضلہ کا کرشمہ تھا، یہ آپ کی دعاؤں کی تاثیر تھی، یہ آپ کے عفو و کرم کا اعجاز تھا جس نے دشمنوں کے دلوں کو خدائے واحد و یگانہ کے آگے جھکا دیا تھا. حضرات، آئیے بدر کے میدان پر نگاہ ڈالتے ہیں. جنگ بدر کا واقعہ ہے. 313 صحابہ دشمن کے 1000 لشکر جرار کے آگے سینہ سپر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو دشمن کے اس لشکر جرار پر فتح عطا فرمائی. حضرات، بدر کی فتح کو اگر کوئی 313 صحابہ کی فتح قرار دیتا ہے تو دے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بے قرار دعاؤں کی فتح تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جھونپڑی میں اپنے مولا کے حضور بڑی عاجزی اور اضطراب سے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مولا کو نہ جانے کیا کیا واسطے دیے، یہاں تک کہ اس کو اس کی توحید کا واسطہ دے کر کہا کہ اے مولا، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان بھی ہلاک ہو گئے تو دنیا میں تیری عبادت کون کرے گا. چنانچہ یہ بدر کی جھونپڑی میں کی جانے والی دعا ہی تھی. جب بارگاہ الوہیت میں مقبول ہوئی تو اس نے کنکروں کی ایک مٹھی کو طوفان باد و بارہ میں بدل کر رکھ دیا اور مٹھی بھر نہتے مسلمانوں کو دشمن کے 1000 لشکر جرار پر فتح عطا فرمائی. حضرات، دعاؤں کی تاثیر سے، دعاؤں کے اعجاز سے، مسلمانوں کے فتوحات کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے. طائف کے واقعہ سے کون واقف نہیں؟ حضرات، طائف کی گلیوں میں دنیا کا مقدس ترین خون بہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اشاعت اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے تو طائف کے اوباش لونڈوں نے
جھولیوں میں پتھر بھر بھر کر آپ پر برسائے۔ آپ جب تھک کر بیٹھ جاتے تو یہی اوباش لونڈے آپ کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیتے۔ آپ جب چلتے تو آپ پر پھر پتھر برسانے لگ جاتے، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک ان پتھروں کی برسات سے لہو لہان ہو گیا اور آپ کے جوتے تک خون سے لالا رنگ ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آئی اور پہاڑوں کے فرشتے نے آپ سے آ کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو اس وادی پر گرا کر ملیا میٹ کر دوں، مگر حضرات آپ کی شفقت و رحمت کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرنا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میں سے توحید پرست اور عبادت گزار پیدا کرے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو آپ کو یہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ اگر چاہتے تو طائف کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، مگر ہمیں اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولا کے حضور طائف کے لیے رحمت کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ اس موقع پر طائف کے جو کفار مکہ تھے، طائف کے لوگ تھے، وہ آپ کے سامنے سرنگوں کھڑے تھے، اور اسلامی لشکر جب طائف کی طرف اسلامی لشکر نے رخ کیا تو اہل طائف نے ایک قلعہ میں محصور ہو کر مقابلہ کی ٹھان لی اور کھلے میدان پر مسلمانوں پر تیروں کی برسات کر دی۔ صحابہ سے رہا نہ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ثقیف قبیلہ کے تیروں کی بوچھاڑ نے ہمیں بھون کر رکھ دیا ہے، آپ ان ظالموں کے خلاف کوئی بد دعا کریں۔ آپ کی رحمت اور دعا پھر جوش میں تھی۔ ایک ظالم قوم کا مسلسل ظلم اور انکار دیکھنے کے باوجود آپ نے جواب دیا، اللہم اہد ثقیفاً، اللہم اہد ثقیفاً، اللہم اہد ثقیفاً، اے اللہ قوم ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ چنانچہ دل سے نکلی ہوئی یہ دعا بھی قبولیت کا شرف پا گئی، اور 9 ہجری میں اہل طائف نے مدینہ میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرات، فتح مکہ کا دن بھی کیا مبارک دن تھا۔ اس روز جس نے پے در پہ اخلاق فاضلہ کے کرشمے دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز اپنے جانی دشمنوں اور خون کے پیاسوں کے ساتھ جو سلوک فرمایا، اس نے اس دن کا نصیب روشن کر دیا۔ صحابہ کرام جوش انتقام میں صحابہ کرام کی تلواریں بے نیام ہونے کو بے قرار تھیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معافی اور عفو کا ان سے سلوک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فاتح تھے، اگر چاہتے تو دشمن کی کھوپڑیوں کے انبار لگا دیتے۔ آپ کے ایک جنبش لب سے ان کے سر تن سے جدا کر دیے جاتے۔ واقعی اگر کوئی اور فاتح ہوتا تو ایسا ہی کرتا اور دشمنوں کے خون سے ہولی کھیل کر اپنی آتش انتقام کو سرد کرتا۔ مگر اے سننے والوں سنو کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم فیصلہ فرمایا۔ آپ نے تمام کفار مکہ کو معاف فرما دیا۔ آپ نے وہی کیا جو آپ کی شان تھی، اور تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلاقا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی سرزش نہیں،
اور میں نہ صرف تمہیں معاف کرتا ہوں بلکہ اپنے رب غفور کے حضور تمہاری بخشش اور مغفرت کا طالب ہوں۔ حضرات، آئیے دیکھیے کہ اس فتح اور کامرانی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں اور ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہیں ان کے مظالم کی وجہ سے واجب القتل قرار دیا گیا تھا۔ ان واجب القتل مجرموں میں ایک حبار بن اسود بھی تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب پر مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت نیزہ سے حملہ کیا۔ آپ اونٹنی سے ایک پتھریلی چٹان پر گر گئیں، جس سے آپ کا حمل ساقط ہو گیا اور بالآخر یہی چوٹ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ یہ آپ کی وہ پیاری صاحبزادی تھیں جن کی تدفین کے موقع پر آپ خود قبر میں اترے اور اپنے مولا سے بڑی درد سے یہ دعا کی کہ اے مولا، اس قبر کو نور سے بھر دے اور اس کی تنگی کو دور فرما دے۔ آئیے دیکھیں کہ اپنی اس پیاری بیٹی کے مجرم کے ساتھ کیا سلوک کیا، قاتل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حبار بن اسود فتح مکہ کے وقت بھاگ کر غائب ہو گیا، پھر جب آپ دوبارہ مدینہ تشریف لائے تو یہ بھی واپس لوٹ آیا اور آپ کے دربار عفو میں حاضر ہوا اور رحم کی بھیک مانگتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے خوف سے بھاگ گیا تھا، پھر مجھے آپ کے رحمت و شفقت کا خیال آیا تو واپس آ گیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، ہم جہالت میں تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، آپ بھی درگزر فرمائیں اور مجھے معاف فرما دیں۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیے، اپنی جگر گوشہ کے اس قاتل کو بھی معاف فرما دیا اور فرمایا جا اے حبار، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبولیت اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، دشمن اسلام ابو جہل کا بیٹا اور کافر اور دشمنوں کی قوم کا سردار اکرمہ بھی ان مجرموں میں سے تھا جنہیں واجب القتل قرار دیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ یمن کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہا مسلمان ہو چکی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عفو میں حاضر ہوئیں اور اپنے خاوند کی امان کی طالب ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کے لیے بھی امان نامہ عطا فرمایا۔ چنانچہ ام حکیم اکرمہ کے پیچھے اس کی تلاش میں نکلیں اور آخر اسے جا لیا اور اسے جا کر کہا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آئی ہوں جو بہت ہی صلہ رحمی کرنے والا، بے حد رحیم اور بہت ہی کریم ہے، میں تمہارے لیے پروانہ امان لائی ہوں۔ اکرمہ کو اپنے مظالم کی وجہ سے یقین تو نہ آتا تھا، لیکن پھر بھی بیوی کے کہنے پر ساتھ ہو لیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عفو میں حاضر ہوا تو آپ دشمن قوم کے سردار کے اعزاز میں کھڑے ہو گئے، اس کی طرف اپنی چادر پھینکی جو امان کے علاوہ احسان کا اظہار بھی تھا۔ اکرمہ نے عرض کی کہ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ درست کہتی ہے۔ اکرمہ کا سینہ کھل گیا اور وہ بے اختیار پکار اٹھا، اے محمد، آپ واقعی بہت صلہ رحمی کرنے والے، بے حد حلیم اور بہت ہی کریم ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات، دشمن قوم کا سردار مسلمان ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کا آج کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ کے خوابوں کی تعبیریں پوری ہو رہی تھیں۔ آپ نے ایک مرتبہ رویا میں ابو جہل کے ہاتھ میں جنت کے پھل کے خوشے دیکھے تھے۔ آج ابو جہل کے بیٹے کے قبول اسلام سے اس کی تعبیر پوری ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی شان پر اور قدرت پر حیران ہو کر مسکرا رہا ہوں۔ اکرمہ نے جنگ بدر میں جس صحابی کو شہید کیا تھا
وہ صحابی اور اکرمہ جنت میں ایک ہی درجہ پر ہوں گے۔ پھر بعد میں جنگ یرموک میں اکرمہ کی شہادت سے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی۔ حضرات، واجب القتل مجرموں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی۔ اس ہند نے جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا تھا۔ آپ کے ناک، کان اور اعضاء کاٹ کر آپ کی لاش کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ آپ کا کلیجہ چبا کر اپنی آتش انتقام سرد کی تھی۔ فتح مکہ کے وقت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیعت لی تو یہ ہند بھی نقاب اوڑھ کر اس محفل میں آ گئی اور دوران بیعت شرائط بیعت پر چند سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ اتنی جرأت ہند ہی کر سکتی ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم ابو سفیان کی بیوی ہند ہو؟ تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں تو اب مسلمان ہو چکی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف کا اندازہ لگائیے کہ اپنے پیارے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہند کو بھی معاف فرما کر ہمیشہ کے لیے اس کا دل جیت لیا۔ اور ادھر ہند پر بھی آپ کے عفو و کرم کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ اس نے دل سے شرک سے توبہ کی اور گھر میں موجود جتنے بھی بت تھے انہیں توڑ کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ حضرات، جو لوگ اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی، وہ ذرا بتائیں تو صحیح کہ وہ کون سی تلوار تھی جس نے ہند اور اکرمہ کا دل فتح کیا؟ وہ کون سی تلوار تھی جس نے مکہ اور طائف کے مشرکین اسلام کو فدائیان اسلام بنا دیا؟ وہ ہمارے سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و کرم اور آپ کی دعاؤں کے تیر ہی تھے جس نے دشمنوں کے دلوں کو گھائل کر کے خدائے واحد و یگانہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ زباں پہ بار خدا آج کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔